قرآن پاک کے پہلے بارے میں اس کا پورا تفصیل سے ذکر ہے کہ خدا نے فرمایا کہ گندم کا دانہ نہیں کھانا، اس درخت کے قریب نہیں ہونا، تو میں نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا تو خدا مجھ سے ناراض ہو گیا، جنت سے باہر نکال دیا۔ تو باہر جب نکال دیا تو میں 300 سال تک روتا رہا۔ آج کوئی پریشانی کسی سے، کوئی جرم سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پتہ ہی نہیں، لیکن دیکھو نبی کا مقام دیکھو کہ حضرت آدم نے جو ہے جب دانہ کھایا گندم کا تو جنت سے باہر نکال دیا، 300 سال تک روتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا، خدا کی بارگاہ سے معافی مانگتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک دن ایک صبح حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہ، جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی تو عرش کے پائیوں پر ایک نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا، وہ نام کیا تھا؟ پہلے لکھا تھا لا الہ الا اللہ، پھر نام ساتھ لکھا ہوا تھا دوسرا محمد رسول اللہ۔ اے پروردگار عالم، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نام تجھے بڑا محبوب ہے جو تو نے اپنے نام کے ساتھ ضم کیا ہوا ہے، میں آج اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا مجھے معاف فرما۔ تو آواز آتی ہے کہ آدم، اگر اس نام کا وسیلہ پہلے دن لیا ہوتا تو 300 سال تک رونا نہ پڑتا، پہلے دن ہی بیڑا پار ہو جاتا۔ اے شیز، اللہ نے اگر مجھے معاف کیا 300 سال رونے کے بعد، اس نبی کے صدقے جو ظاہراً دنیا میں 6000 سال بعد تشریف لائیں گے، میں نے اس نبی کا وسیلہ لیا تو مشکل آسان ہو گئی، لہذا بیٹے تجھے بھی کوئی مشکل پڑے تو نبی آخری زمان کا وسیلہ لے دے۔ سارے انبیاء نے اس طرح میلاد منایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جگہ جگہ نبی کے ولادت کی جو ہے خوشخبری سارے انبیاء نے بدی، اور آج حضور کے امتی یہ ولادت مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں اور صبح و قیامت تک مناتے رہیں گے۔ مٹتے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بدرہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ تو معزز سامعین اکرام، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی نے اپنے امتیوں کو ہر دور میں یاد کیا، پیدا ہوئے ربی حبلی امتی، خدایا میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے فرما۔ پوری زندگی اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، پھر یہیں تک بس نہیں، جب قبر انور میں رکھا تو وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے۔ حضرت قاسم بن عباس صحابی رسول روایت کرتے ہیں، آواز آ رہی ہے کہ ہم نے کان لگا کر سنا،
دیکھا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں اور قبر سے بھی اپنی امتیوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ ارے امتیوں، آج ہمارا اور تمہارا کیا حال ہے؟ اس نبی نے رو رو کر دعائیں کی، ایسے روئے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور اپنے امتیوں کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ فرش پر گئے رہے، امتیوں کو یاد فرمایا، عرش پر تشریف لے گئے تو خدا کی بارگاہ میں ملاقات ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرضدار ہوئے، خدایا میری معراج ہو گئی، میرے امتیوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم تحفہ عطا فرمایا، اے میرے محبوب شاہ، بڑی لمبی تفسیر ہے، 50 نمازیں ہیں، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ ارے یہ اعزاز نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ہے کس کے صدقے؟ نبی کے صدقے، کہ نبی کا امتی 5 پڑھے گا تو رب العالمین 50 کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ تحفہ لایا، الصلاۃ معراج المومنین۔ تو پھر یہیں تک بس نہیں، کہاں کہاں رہنمائی فرمائیں گے؟ میدان محشر میں بھی جب سب نبی کہیں گے جاؤ، جیسے مولانا صاحب نے بیان فرمایا کسی اور کے پاس، تو سرکار فرمائیں گے ربی حبلی امتی، خدایا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ پھر یہیں تک بس نہیں، جنت میں داخلے کے لیے بھی پل صراط کے سامنے جنت کے دروازے پر سرکار ہوں گے اور پوری زندگی ربی حبلی امتی کے صدائے بلند فرماتے رہے۔ آج مقام یہ ہوگا کہ سرکار فرمائیں گے ربی سلم امتی، خدایا میری امت کو سلامتی سے پار فرما۔ پل صراط پر بھی حضور جو ہے اپنے امتیوں کے لیے دعائیں فرمائیں گے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں تک نبی جو ہے اپنی امتیوں کی رہنمائی فرمائی، اور امت کا کیا حال ہے آج؟ نبی کی ولادت کا یہاں جشن۔ اب تھوڑا میں رخ دوسری طرف موڑتا ہوں، جیسی بیماری ویسا ہی علاج۔ ضروری ہے کہ سر میں درد ہو تو جو پلسٹر پیر میں کیا جائے تو وہ درد جو ہے ختم نہیں ہوگا۔ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے گورنمنٹ نوکری کو جو ہے چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے اس فیلڈ میں ہوں۔ ایک نہیں، کافی نوکریوں کو جو ہے چھوڑا ہے، تو حق بات کہتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے۔ ناراض کوئی ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں، میرا خدا راضی ہونا چاہیے اور مصطفیٰ راضی ہونا چاہیے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس نبی کی محفل میں سب چہروں کو پہچانتا ہوں الحمدللہ۔ ہم اٹھتے نہیں بے جان، کتابوں کے فرق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہو۔ اور میں یہی کہوں گا کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر عام ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اور پھر عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، ارے قاتلوں کے ساتھ بھی اور جو قتل ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی۔
جھکانا ہوگا، سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی۔ کہاں جاؤ گے؟ یہ میدان محشر میں منہ کس کو دکھاؤ گے؟ آج میری محفل میں کترائے ہو نا، ارے علماء کا دیدار کرو گے تو جنتی بن جاؤ گے، اور اہل بیت سے محبت کرو گے تو شہید کا ثواب ملے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، جب وہ مرے گا اللہ اس کو شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اور من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ علماء کی جماعت میں بول رہا ہوں، ارے اہل بیت سے بغض رکھو گے تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا، کافر ہو جاؤ گے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ ارے شفاعت تو اولاد رسول کے ابا حضور ہی کو فرمائیں گے، کس کو منہ دکھاؤ گے؟ آج شیطان کو راضی رکھ کر رہے ہو ڈھول بجا کر۔ یہ ڈھول، گانے، یہ ناچ، یہ شیطانی معاملات ہیں سب، تو خدا کو ناراض اور شیطان کو خوش کر رہے ہو، اور پھر سوچ رہے ہو کہ ہم نبی کے وفادار ہیں۔ کہاں منہ دکھاؤ گے؟ ارے کس کی بارگاہ میں حاضری دو گے؟ شفاعت کون فرمائے گا؟ آج نبی کی اولاد کی محفل میں نہیں، اور نبی کی محفل تو ہے ہی ہے کہ نہیں؟ اور نبی کی اولاد کی یہاں موجودگی میں آپ نہیں ہو تو میدان محشر میں کہاں جاؤ گے؟ لہذا میرا پیغام آپ دل کھول کر سن لیں، اور اس کے جو ہے حاشیے خیال میں اس کو جو ہے لکھ لیں کہ یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہو یہ سب حرام ہے۔ حرام کے راستے میں آپ پیسہ خرچ کر کے اور حرام گھاس جو ہے اس میں حرام شامل کر کے، وہ گھاس آپ بیسو کو کھلاؤ گے حرام، تو پھر دودھ بھی صاف نہیں آئے گا، حرام اس میں ہوگی۔ ارے کہاں پلاؤ گے؟ پھر جو بیسو کو کھلا کر دودھ بیچو گے، وہ دودھ جو ہے وہ جو پیسہ لوگے وہ بھی پیسہ حلال نہیں ہے، اس میں بھی حرام شامل ہے۔ ابھی مولانا صاحب بڑا اچھا بیان فرما رہے تھے، پورا کپڑا آپ کا، آپ نے پیسوں کا ہے، اور ایک جو ہے دھاگا اگر کسی کا حق ہے یا حرام کا ہے تو وہ اس دھاگے کو لگا کر آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے کہ نہیں؟ اور کہاں منہ دکھاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ لہذا شیطان کو راضی رکھ کر خدا کو ناراض کرو گے تو بھینسوں سے آپ کو فائدہ ملے گا؟